السلام علیکم دوستو، السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ کیا سوچتی ہو تم؟ اندھی ہوں میں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس نیچے گرا تھا کیونکہ ماریا نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھینچ کر لے جاتے ہوئے کہا، چھوڑو ہمارا ہاتھ۔ اس کا جھٹکتے وہ پیچھے ہٹی تھی۔ کیوں شاہ کے پیچھے پڑی ہو؟ تمہیں لگتا ہے یہاں سب بے وقوف ہے؟ تم اس کے آگے پیچھے گھومو گی اور ہم تو اندھے ہیں نا، جیسے ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، جیسے کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اپنی حد میں رہیں، بہت بول لیا آپ نے۔ کون ہوتی ہیں اب ہمارے کریکٹر کو جائز کرنے والی؟ عشیق نے سختی سے کہتے اسے جھٹکا، جس پر وہ ششدر رہ گئی۔ آج کے بعد اگر آپ نے ہمارے کریکٹر پر ایک بات بھی کی تو ہم برداشت نہیں کریں۔ آپ ہماری بہن ہیں، اس لیے ہم نے بابا سے کچھ نہیں کہا، لیکن اگر اب ہم اس رشتے کا لحاظ نہیں کریں گے کیونکہ یہاں بات ہمارے کریکٹر پر ہو رہی ہے اور ہمارا کریکٹر کیسا ہے یہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ہمیں شوق نہیں ہے کسی کے آگے پیچھے گھومنے کا۔ اس کے کندھے کے قریب سے وہ گزر گئی۔ ماریا نے حیرت سے اسے دیکھا جو اسے کھری کھری سنا کر نکل گئی تھی۔ بہت زبان چل رہی ہے نا تمہاری، ویٹ کرو، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہمارا نکاح ہوگا اور تم سڑتی رہ جانا۔ پر پٹک کر وہ اپنی لاڈلی ماں کے پاس چل رہی تھی۔ سہیل، کچھ بات کر سکتا ہوں تم سے؟ ارے آغا آؤ بیٹھو۔ سہیل صاحب نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے آغا صاحب کو چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آغا صاحب کچھ سوچتے ہوئے چیئر پر بیٹھے تھے۔ سہیل، میری بات شاید تمہیں تھوڑی عجیب لگے، آغا صاحب کہتے ہوئے رہ گئے۔ سہیل صاحب نے ان کی جانب دیکھا جو کافی حد تک پریشان لگ رہے تھے۔ وہ خود بے حد کشمکش میں تھے۔ اچانک سے وہ کیسے شاہ ویر اور ماریا کی بات کر رہے تھے۔ میں اپنی بیٹی کے لیے بابا۔ مرجان نے آفس میں داخل ہوتے ہوئے سہیل صاحب کو مخاطب کیا تھا۔ آغا صاحب کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ میٹنگ روم میں سب ویٹ کر رہے ہیں۔ مرجان نے ٹیبل سے کچھ فائل اٹھاتے ہوئے سہیل صاحب کو یاد دہانی کروایا۔ سہیل صاحب نے آغا صاحب کی جانب دیکھا جیسے جانے کی اجازت مانگ رہے ہوں۔ ہاں، میٹنگ کے بعد بات کرتے ہیں، آغا صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تینوں میٹنگ روم کی جانب بڑھ گئے تھے۔ یہاں ہم اس چوپڑی میں سڑ رہے ہیں، وہاں پر شادیاں ہو رہی ہیں۔ منور نہ جانے وہ کون سا منحوس وقت تھا جب میں آپ کی باتوں سے متفق ہو بیٹھی تھی، کشمالہ بیگم نے سڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ منور صاحب نے تنگ نظروں سے کشمالہ بیگم کو دیکھا تھا۔ وہ ناک چڑھائے بیٹھی تھی۔ تو جاؤ، واپس چلی جاؤ، تم سے اچھی تو آفرین تھی، کم سے کم جو حالات ہے گزارا کر لیتی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ آفرین اچھی ہے مجھ سے؟ کشمالہ بیگم نے حیرت سے منور صاحب کو گھورا جو اپنی کہی بات پر لب بھینچ کر رہ گئے تھے۔ میرے ہی نصیب پھوٹے ہوئے، آپ کا کوئی قصور نہیں، کشمالہ بیگم نے سر پیٹ کر کہا تھا۔ منور صاحب نے سرد آہ بھری تھی۔ تب سے اب تک کشمالہ بیگم انہیں کوئی 1000 تانے دے چکی تھی اور وہ تنگ آ چکے تھے۔ ان کے پاس تو اس وقت زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں تھے کیونکہ مرجان نے ان کے سارے اکاؤنٹس بلاک کروا دی تھے، لہٰذا اب وہ کنگال ہو کر ایک چھوٹے سے بوسیدہ گھر میں رہائش پذیر تھے۔ ذرا آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ذرا نے مصروف سا ہاں میں سر ہلایا تھا۔ کیوں؟ دونوں کچن میں کام کر رہے تھے۔ اگر کوئی آپ سے ناراض ہو تو اسے کیسے مناتے ہیں؟ اس کے عجیب و غریب سوال پر زارا کو کھانسی چھوٹی۔ یہ تو کسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کون ہے، علیز نے چپکے سے کچن میں داخل ہو کر کہا۔ اس کے عجیب و غریب جواب پر زارا نے فروٹ کاٹتے ہوئے آنکھیں گھمائی تھیں۔ وہ آج کل کچھ زیادہ ہی چنچل مزاج ہو گئی تھی اور سب کی لاڈلی بھی ہو گئی تھی۔ کیا مطلب آپ کا؟ عشیق نے معصومیت سے پوچھا۔ زارا نے سر پیٹا تھا اپنا۔ میری معصوم سے جان دیکھو، اب جو ناراض ہے وہ کون ہے یہ پوچھ رہی ہوں اسے۔ منانے کا طریقہ بھی اس کی شخصیت پر ڈیپینڈ کرے گا، علیز نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے زارا کی پلیٹ سے سیب اٹھاتے ہوئے کہا۔ زارا نے بے سختہ اس کے ہاتھ پر چپیڑ ماری تھی مگر وہ جلدی سے سیب اٹھا گئی تھی۔ عشیق نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ ویسے تمہیں کس کو منانا تھا؟ جسے بھی منانا ہے منا لو، کل سے میوں کا فنکشن سٹارٹ ہو رہا ہے، پھر فرصت نہیں ملے گی۔ علیز نے ایپل کا بائٹ لیا۔ زارا نے بھویں اٹھا کر سر کو جنبش دی تھی۔ وہ علیز بی بی سے تنگ جو آ گئی تھی، جو اسے الٹے سیدھے مشورے دے رہی تھی۔ ارے ہٹو، تمہیں کیا پتا، میں ہوں نا، آ جاؤ میری جان، میں بتاتی ہوں کیسے مناتے ہیں۔ علیز نے عشیق کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ عشیق زارا کو دیکھ کر ہنسی تھی جو منہ مروڑتے ہوئے وہاں سے نکل گئی تھی۔ دیکھو، پہلے تو جو ناراض ہو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں، پھر اسے دیکھتے رہتے ہیں۔ عشیق نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ زندرا جو فریج سے پانی لینے آئی تھی منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ کے گلا گھونٹ چکی تھی۔ پھر عشیق نے معصومیت سے پوچھا، پھر اس کو ایسے پکڑ کر ایک کس دے دو؟ اس کے چہرے کو پکڑتے ہوئے علیز نے اس کی گال پر بوسہ دیا جس پر وہ چونک گئی۔ زندرا کا فلک شگاف کہہ کچن میں گونجا۔
عشیق نے شرماتے ہوئے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ علیز نے زنیرہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے تالی بجائی۔ ایسا مت کرنا عشیق، یہ لڑکی پاگل ہو گئی۔ زنیرہ نے اسے سمجھایا۔ وہ شرما کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ زنیرہ نے علیز کے ہر میں چپت لگائی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے ایپل کا دوسرا بائٹ لے گئی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد سب لاؤنج میں جمع ہوئے تھے۔ یہی تو وقت ہوتا ہے، سب مل بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ ساری تیاریاں ہو گئیں؟ جی بھائی صاحب، ساری تیاریاں ہو گئی اللہ کے کرم سے۔ آفرین بیگم نے سہیل صاحب کی بات کا جواب دیا۔ آغا صاحب گہری سوچ میں تھے۔ وہ اس کشمکش میں تھے کہ سہیل صاحب اور شہنشاہ صاحب سے کیسے بات کی جائے۔ شاہ کہاں ہیں بچے؟ شہنشاہ صاحب نے اس کی غیر موجودگی محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ دادا صاحب، وہ کچھ امپورٹنٹ کیس ہینڈل کر رہا ہے۔ وہ دوپہر کو ہم ہیڈ کوارٹر گئے تھے۔ سر نے کچھ ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کی جن پر اسے ریسرچ کرنی تھی۔ مرجان نے سنجیدگی سے بتایا۔ شہنشاہ صاحب نے سر کو دل سے ہاں میں ہلایا تھا۔ بیٹا عشیق کہاں ہے؟ ماریہ نے آنکھیں گھمائی تھی آغا صاحب کے سوال پر۔ انکل وہ تھک گئی تھی، اس لیے میں نے اسے دوائی دے کر سونے کا کہہ دیا۔ کل کافی کام ہوں گے، گھر میں ریسٹ نہیں کر پائے گی اس لیے۔ زہرا کی بات پر سر ہلاتے ہوئے آغا صاحب نے لب بھینچے تھے۔ بیٹا آپ آرام نہیں کر رہی؟ آفرین بیگم نے اسے لاؤنج میں انٹر ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ سوری، وہ ہمیں نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے۔ عشیق نے یالے کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ یالے نے مسکراتے ہوئے اس پر اپنی شال ڈالی تھی کیونکہ سردی پڑ رہی تھی۔ شکریہ، عشیق نے مسکرا کر کہا۔ ڈیکوریشن والے کل صبح آ جائیں گے، انہیں سب سمجھا دیا ہے، وہ میوں کے فنکشن کے حساب سے ڈیکوریشن کر دیں گے۔ صحیح؟ حرب کی بات سنتے ہوئے ہمارے جان نے جواب دیا تھا۔ بابا صاحب، میں کچھ بات کرنا چاہتا تھا۔ بولو آغا۔ شہنشاہ صاحب نے سنجیدگی سے آغا صاحب کو دیکھ کر کہا، جو خاصے پریشان نظر آ رہے تھے۔ قصاب بیگم مسکرائی تھی۔ کافی دیر سے وہ آغا صاحب کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ بات شروع کریں۔ آخرکار انہوں نے بات شروع کر ہی دی تھی۔ میں شاہویر اور ماریہ کو لے کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ شہنشاہ صاحب سنجیدہ ہوئے، جبکہ سہیل صاحب سمیت سب نے آغا صاحب کی جانب دیکھا سوائے ماریہ اور قصاب بیگم کے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آج ماریہ اور شاہویر کے نکاح کی ڈیٹ رکھنا چاہتا ہوں، نشال اور نجم کے نکاح کے ساتھ۔ شہنشاہ صاحب نے کچھ کہنا چاہا جب سہیل صاحب مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر آغا صاحب کو گلے لگا گئے تھے۔ اس سے اچھی بلا کیا بات ہو سکتی ہے آغا، ہے نا بابا صاحب؟ شہنشاہ صاحب نے سہیل صاحب کے چہرے پر خوشی دے کر کچھ کہنے کا ارادہ تار کیا اور مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا تھا۔ عشیق کو اپنے پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا دل ڈوب گیا تھا۔ مرجان، وہ فائل کہاں رکھی ہے تم نے؟ شاہویر کو دیکھ کر سب ہی مسکرائے تھے، جس پر اس نے سنجیدگی سے سب کو دیکھا تھا۔ عشیق کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں، مگر اس نے بہتر نہ سمجھ کر اس کی جانب دیکھا ہی نہیں تھا۔ مبارک ہو بھائی۔ نجم کو سپاٹ نظروں سے دیکھ کر اس نے سہیل صاحب کی جانب دیکھا تھا۔ بیٹا، ہم نے آپ کی اور ماریہ کے نکاح کی ڈیٹ فکس کی ہے۔ شاہویر کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے عشیق کی جانب دیکھا تھا، اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ بمشکل آنسو ضبط کیے بیٹھی تھی۔ جاؤ ذرا زنیرہ بیٹا، مٹھائی لے کر آؤ، قصاب بیگم نے جلدی سے کہا۔ زارا اور زنی مسکراتے ہوئے مٹھائی لینے چلی گئی تھی۔ بھائی صاحب، ایک بار بچوں سے بھی پوچھ لیں، ان کی مرضی۔ آفرین بیگم کی بات پر قصاب بیگم کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ بڑوں کو فیصلے میں چھوٹوں کا کیا کام ہے؟ ویسے بھی یہ بابا صاحب اور بھائی صاحب کا فیصلہ ہے، اس میں کسی اور کی مرضی کی کیا گنجائش؟ آفرین بیگم قصاب بیگم کی بات سن کر خاموش ہوئی۔ سوری، ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے، وہ کپکپاہٹ پر قابو پاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی اور اٹھی۔ جاؤ بچے، آرام کرو۔ آفرین بیگم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ ماریہ کے چہرے پر چمک تھی، آنکھوں میں غرور تھا اسے پانے کا۔ وہ سنجیدگی سے لب بھینچے سر جھکایا کھڑا رہا۔ سہیل صاحب کے چہرے پر بکھری خوشی وہ سمیٹنا نہیں چاہتا تھا۔ میں آتا ہوں، سمیٹ کرنا ہے کچھ۔ رکو بچے، سہیل صاحب نے اسے روکا۔ آپ خوش ہیں اس رشتے سے؟ سہیل صاحب نے سوال کیا۔ عشیق نے جاتے جاتے آنسوں سے بھری آنکھوں سے شاہویر کو دیکھا، جس کے چہرے پر سپاٹ تاثرات چھائے تھے۔ وہ سہیل صاحب کو براہ راست جواب دے کر ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ڈیڈ، آپ نے شاید جلد بازی کر دی، وہ سپاٹ لہجے میں کہہ کر وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ شہنشاہ صاحب نے سنجیدگی سے اسے جاتے دیکھا تھا، پھر اٹھتے ہوئے اس کے پیچھے چل دیے تھے۔ سہیل صاحب نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا، جس نے جاتے ہوئے ایک بار بھی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ٹیرس پر کھڑا ہوا دور اندھیرے میں کہیں غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس کے سلکی بال ہوا میں لہرا کر بار بار اس کی پیشانی پر آ رہے تھے، مگر وہ گہری سوچوں میں گم کھڑا اپنے ذہن پر اس لڑکی کے بارے میں سوچ کر دباؤ ڈال رہا تھا جو پہلے اسے چھوڑ گئی تھی۔ بہت تمل کے بعد اس نے آگے بڑھنا چاہا اپنی فیملی کے ساتھ، مگر قدرت نے اسے پھر اس ہی لڑکی سے ملایا تھا
اور اب اس کے لیے ایک اور کڑا امتحان تھا۔ شہنشاہ صاحب کی آواز پر اس نے بھینچے ہوئے لب وا کی تھی اور پیچھے مڑا تھا۔ شہنشاہ صاحب نے اس کے برابر آ کے رکے تھے اور اسی جانب دیکھنے لگے جس جانب وہ کچھ وقت پہلے دیکھ رہا تھا۔ یہاں ٹھنڈ ہے دادا سے، اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کو اس نے اب محسوس کیا تھا۔ شہنشاہ صاحب محض مسکرا دیے تھے۔ کیا چل رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ خوش نہیں لگ رہے۔ وہ شہنشاہ صاحب کی بات سن کر سنجیدہ ہوا تھا۔ سر کو خم دے کر اس نے نظریں ایک پل کو جھکائیں اور لب بھینچے۔ شہنشاہ صاحب نے مسکرا کر اسے دوبارہ دیکھا جو خاصا کشمکش میں مبتلا لگ رہا تھا۔ ایسی کون سی شے ہے جس نے میرے شیر بیٹے کو گہری کشمکش میں ڈال دیا؟ شہنشاہ صاحب کے سوال پر وہ مبہم سا مسکرایا تھا۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتا دادا سے، اس کے مختصر سے مگر براہ راست جواب پر شہنشاہ صاحب کچھ دیر گہری سوچ میں پڑ گئے تھے۔ اور وجہ کیا ہے اس کی؟ شہنشاہ صاحب کے سوال نے اسے مزید سنجیدہ کیا۔ وہ نظریں اٹھاتے ہوئے کچھ پل اندھیرے میں کچھ تلاشتا رہا۔ ٹھیک ہے شاہ، وقت لو، میں تم پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا، جب بتانا مناسب سمجھو بلا جھجک بتا دینا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا شہنشاہ صاحب اسے اضطرابی کیفیت میں دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تسلی بخش لہجے میں بول کر وہاں سے جا چکے تھے۔ اس نے لمبا سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے آنکھیں میچی تھیں۔ ہوا کا ٹھنڈا جھونکا اس کے سپاٹ چہرے کو چھو کر گزرا تھا۔ آج گھر میں مایوں اور مہندی کا فنکشن تھا۔ ڈیکوریٹرز ڈیکوریشن میں مصروف تھے۔ کاریڈور اور ٹیرس کے ساتھ ساتھ لاؤنج اور مین ہال کو بھی پیلے پردوں سے سجایا جا رہا تھا اور ساتھ ہی سفید اور پیلے گلاب کے پھولوں سے سجایا جا رہا۔ گھر میں بے حد مصروفیات تھیں، سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ دروازے پر دستک سن کر عشیق نے جلدی سے آنکھیں صاف کی اور اپنا حلیہ درست کر کے دروازہ کھولا۔ دروازے پر ماریا کھڑی تھی۔ عشیق کا دل تیز سے دھڑکا اسے دیکھ کر۔ تم نے مٹھائی تو کھانی ہی نہیں، میں نے سوچا تمہیں خود دے کر آتی ہوں، اور یہ تمہارا ڈریس چاچے جان نے بھیجوایا، پہن کر ریڈی ہو جانا تھوڑی دیر میں۔ دیکھو اب ہونے والی دلہن خود تم سے مبارکباد لینے آئی۔ عنقریب ہی شاہ ویر ہاں کر دے گا۔ مبارک نہیں دو گی مجھے عشیق؟ وہ اس کے نام پر دباؤ ڈال کر بولے۔ عشیق نے اس کے ہاتھ سے ڈریس لے کر صوفے پر رکھا۔ مبارک ہو آپ کو، وہ بیزار لہجے میں بولے، جس پر ماریا مسکرائے۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے تم دل سے نہیں کہہ رہے۔ کیوں کیسا لگ رہا ہے؟ بہت آگے پیچھے دوڑتی تھی شاہ ویر کے۔ تم نے سوچا تمہاری یہ سب آنکھیں اسے فنسا لیں گی، یا تمہاری یہ لمبی زلفیں اسے فنسا لیں گی؟ ان کو تو کٹوا ہی دو۔ ارے رکو میں ہی کاٹ دیتی ہوں۔ ساتھ ہی بڑی ٹیبل سے چھوٹا سا سیزر اٹھاتے ہوئے ماریا نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ عشیق نے اسے پیچھے دھکا دینے مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس نے اس کی کمر سے لگاتے ہوئے سیزر اس کے بالوں کے قریب کیا تھا، جب کسی کے مضبوط ہاتھ نے اس کی کوشش ناکام بناتے ہوئے اسے پیچھے کو براہ راست دھکا دے کر ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے سرخ گال پر ہاتھ رکھ کر اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ عشیق نے جلدی سے اپنا نیچے گرا ہوا دوپٹہ اٹھایا تھا۔ عشیق نے نم آنکھوں سے اس کی چوڑی مضبوط پشت دیکھی تھی جو اس کے سامنے ڈھال کی طرح کھڑا ہوا۔ یو سلیپڈ می شاہ ویر، ماریا نے گال پر ہاتھ رکھ کے چیخ کر کہا۔ جب نظر اس کے لال پڑتے چہرے پر پڑی تو وہ خاموش ہوئی تھی۔ ٹوڈے یو ہیو کراسڈ آل لمٹس، وہ جیبڑے بھینچتے ہوئے کرخت لہجے میں داڑا تھا۔ عشیق نے اس کی گراج دار آواز پر جھرجھری لی تھی، جبکہ ماریا کا چہرہ سرخ پڑا تھا غصے سے۔ یو آلویز ٹیک دس گرل سائڈ، ہو دی ہیل از دس گرل، وائی آر یو سو سمپیتھٹک، ٹیل می، کیوں لیتے ہو ہر وقت اس لڑکی کی سائڈ؟ بولو، یہ مرے تمہیں کیا؟ بولو۔ وہ بدتمیزی سے عشیق طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخی، جبکہ اب کی بار پہلے سے بھی زیادہ شدت دار تھپڑ اس کے دوسرے گال پر پڑا تھا۔ درد اور الام کے سبب اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری تھیں۔ عشیق نے ڈرتے ہوئے اس کا مضبوط ہاتھ پکڑا تھا جس کی مٹھی بنائے وہ تیش سے سرخ پڑ رہا تھا۔ شیری نو، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر عشیق نے سہمے ہوئے قریب ہوتے دھیمے لہجے میں کہا، جبکہ عشیق کو اس کا ہاتھ پکڑتا دیکھ کر ماریا غصے سے اس کی طرف بڑھی، مگر وہ بازو سے جکڑتے ہوئے اسے عشیق سے بہت پیچھے ہٹا چکا تھا۔ ماریا کی چیخوں پکار سن کر تقریباً گھر کے سبھی فرد وہاں جمع ہوئے تھے۔ قصہ بیگم ماریا کو روتے دیکھ کر آگے آئی تھی۔ منصور، اب تم نے کیا کر دیا؟ قصہ بیگم نے پیچھے کھڑی تھر تھراتی عشیق سے کہا، جو ان کی بات پر شرمندگی سے نظریں جھکا چکی تھی، جبکہ قصہ بیگم کے الفاظ آغا صاحب کو دل میں پگھلتے شیشے کی مانند تکلیف دے گئے تھے۔ شاہ ویر نے مٹھی بھینچی تھی۔ عشیق نے اس کا ہاتھ دبایا تھا، وہ اسے روکنا چاہتی تھی۔ مما، یہ لڑکی جب سے آئی ہے شاہ ویر کے پیچھے پڑی ہے، اور آج اس کی وجہ سے شاہ ویر نے مجھے تھپڑ مارا۔ ماریا نے عشیق کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ قصہ بیگم نے عشیق کو حیرت غم و غصے سے دیکھا اور اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا جسے شاہ ویر نے روکا تھا۔
عشیق نے ڈرتے ہوئے آنکھیں باندھ کی تھیں۔ رسا بیگم کے چہرے پر حیرت و تعجب کے سار واضح تھے۔ وہ بھلا کیوں اسے بچا رہا تھا؟ عشیق پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی نہیں کریں گی آپ؟ وہ ان کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا۔ سہیل صاحب نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ شاہویر کے چہرے پر جاڑ دیا تھا۔ بڑی ہیں وہ تم سے، ہمت کیسی ہوئی تمہاری ان سے ایسے بات کرنے کی؟ سہیل صاحب نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کہا۔ آفرین بیگم نے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ انہیں امید نہیں تھی سہیل صاحب اپنے بڑے بیٹے پر ہاتھ اٹھائیں گے۔ کیا لگتی ہے یہ تمہارے جس کے لیے تم سب سے لڑ جانے کو تیار ہو؟ رسا بیگم نے عشیق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زہر کند لہجے میں کہا۔ بیوی ہے میری، وہ جبڑے بنچے کاٹ دار لہجے میں بولا تھا۔ اس کے الفاظ نے وہاں کھڑے ہوئے سبھی افراد کے چہرے کے رنگ اڑا دیے تھے۔ عشیق کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بکھرتے چلے گئے۔